فیک نیوز کا تدارک وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اپنے مفادات اور خواہش کی تکمیل کے لیے من گھڑت اور جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ فیک نیوز کی روک تھام کے لیے حکومت، میڈیا اور عوام کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ آج بات کر رہے ہیں، آج کے زمانے میں بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ 1400 سال پہلے دیکھیں تو اسلام نے بھی ہمیں فیکٹ چیکنگ ٹول بتا دیا تھا کہ اگر کوئی حدیث قرآن سے کانفلکٹ کر رہی ہے تو آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں۔ تو ہمارے پاس تو بڑا پہلے یہ روس آتا۔ یہ گفتگو ترجمان سندھ حکومت سیدہ تحسین عابدی نے FPCCI اور پاکستان ڈیجیٹل میڈیا فورم کے اشتراک سے فیکٹ چیکنگ ان ڈیجیٹل ایرا پر منعقدہ سیشن سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے معروف صحافی اور تجزیہ کار ندیم رضا، ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ عنبر رحیم شمسی اور سابق سیکرٹری کراچی پریس کلب عامر لطیف کا کہنا تھا کہ فیک نیوز کی روک تھام ناگزیر ہو چکی ہے۔ فیک نیوز سے معاشرہ اور معیشت کے ساتھ ملکی ساکھ بھی متاثر ہوتی ہے۔ بیسکلی جو فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے اپنی خواہش اور طاقت میں اضافے کے لیے پھیلائی جاتی ہے۔ اس کا ہم نے عراق میں 2003 کی وار بھی ہم نے دیکھی ہے، اس سے پہلے 91 کی بھی ہم نے وار دیکھی ہے، اور ابھی جو دور حاضر میں جو ہوئی ہے، جس طرح سے غزہ میں جو نسل کشی کی جا رہی ہے فلسطینیوں کی، وہ بھی طاقت اور اپنی خواہشات کے عین مطابق اور گریٹر اسرائیل کے لیے دی جا رہی ہے، تو اس کی کہاں سے جانچ پڑتال کی جائے گی؟ وہ بھی ایک فیک نیوز ہے۔ پھر ایران کے اوپر جو اٹیک کیا جاتا ہے جوہری توانائی کے سلسلے میں، وہ بھی فیک نیوز ہے۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی تصدیق کہاں سے کریں گے؟ وہ تو اپنے منہ سے بول رہے ہیں کہ ان پہ انویٹ کرنا اس نے غلط کیا ہے۔ تو فیک نیوز میں کا وہی خواہشات کے عین مطابق ہوتی ہے۔ جو ڈیجیٹل میڈیا جو ہمارا کر رہا ہے وہ بھی خواہشات کے مطابق اور طاقت میں اضافے کے لیے، اور اپنے جو آج کل جو چل رہا ہے سارا وہ ڈالرز کے لیے وہ کیا جائے۔ دنیا بھر میں بہت پرانے ادارے ہیں امریکہ میں جو فیکٹ چیکنگ باقاعدہ کرتے ہیں، اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ الگ فیکٹ چیکنگ ادارے کی کیا ضرورت ہے؟ اکثر میڈیا پہ بات ہوتی ہے، پولیٹیشینز پہ بات ہوتی ہے کہ یہ سب لوگ فیک نیوز پھیلاتے ہیں۔ ایکچولی جو ذمہ داری جو فیک نیوز کیوں پھیلتی ہے، اس لیے کیونکہ جو پڑھنے والے ہیں وہ اس کو پھیلاتے ہیں، وہ اس کو پسند کرتے ہیں، وہ اس کو شیئر کرتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں۔ So it is actually the responsibility of the consumer. AI کی جو ایمرجنس ہوئی ہے، تو AI کی ایمرجنس کے ساتھ ہی ہمارے پاس آیا ہے کہ فیک ویڈیوز کی ایک بھرمار ہو گئی ہے۔ آپ نے، میں جیسے ہم سب نے چونکہ انڈین میڈیا کا ذکر کیا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو کتنی فیک ویڈیوز اس کے اوپر چلی ہیں، اور عام آدمی اندازہ نہیں لگا سکا کہ یہ سب چیزیں فیک ہیں until unless they were checked by the AI tools۔ تو AI ٹولز کے بعد ذریعے جب ہم کو چیک کیا گیا تو پھر اندازہ ہوا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ فیک ویڈیوز جو ہے پروڈیوس کی گئی ہیں۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہے؟ تو سب سے پہلے میں نقصان دیکھوں گا اپنے لیے، کہ جو میں میڈیا پرسن ہوں اور میرے کولیگس ہیں، کہ اس سے آپ لوگ تو ہرٹ ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو ہماری اسٹیک پہ چیزیں لگ جاتی ہیں، وہ ہماری کریڈیبلٹی لگ جاتی ہے اسٹیک پہ، ہماری انٹیگریٹی اسٹیک پہ لگ جاتی ہے، جرنلسٹک نارمس جو ہیں وہ اسٹیک پہ لگ جاتے ہیں، اینڈ آن ٹاپ آف آل سچ ٹروتھ جو ہوتا ہے وہ اسٹیک پہ لگ جاتا ہے۔ سینئر نائب صدر FPCCI ثاقب فیاض مگو کا کہنا تھا کہ فیک نیوز سے معیشت کو ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتی ہے بہت ساری فیک نیوز سے، اور اپنا ریئیکشن ظاہر کرنا شروع کر دیتی ہے، یا اپنے بزنسز کے جو میکینزم ہے پورا وہ چینج ہو جاتا ہے اگر ایک فیک نیوز آتی ہے، اور جو ایکچولی جو گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہوتی یا گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسی نہیں دیتی، لیکن صرف واٹس ایپ پہ چلنے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں جو ہمارے معاشرے کو بھی جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں، اور خاص طور پہ ہماری بزنس کمیونٹی کو بھی افیکٹ کرتی ہیں۔ اس موقع پر نائب صدر FPCCI امان پراچا، صدر پاکستان ڈیجیٹل میڈیا فورم کامران چوہان، شوکت جیلانی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ سیمینار میں مختلف شعبوں کے نمایاں افراد سمیت طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔